اچھا، آج جو بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، میرا دل کرتا ہے کہ یہ ہر مسلمان کے دل میں نقش ہو جائے، اسے ہر وقت یاد رہے، تو یقین کریں پھر آپ دیکھیں گے کہ ہمارا معاشرہ کس طرح اللہ تعالیٰ کی برکتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے، کس طرح اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتوں کی بارش ہوگی اس معاشرے کے اندر۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے جھرمٹ میں بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ صحابہ سے فرمایا، مجھے بتاؤ کیا تم میں سے کوئی شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے؟ صحابہ تو طاق میں رہتے تھے، کہنے لگے یا رسول اللہ بالکل۔ تو کہا ابھی جو شخص مسجد نبوی کے اندر داخل ہوگا وہ جنتی ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے دیکھنا شروع کر دیا دروازے کی طرف۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ ایک انصاری صحابی، بوڑھے انصاری صحابی، ان کے بائیں ہاتھ میں اپنے جوتے تھے اور وہ وضو کر کے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے تھے، ان کی داڑھی سے وضو کا پانی بھی ٹپک رہا تھا، اور وہ آ کر نماز کے لیے بیٹھ گئے۔ اچھا، دوسرے دن پھر یہی ہوا، اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے صحابہ سے کہا کہ کیا تم کسی جنتی کو دیکھنا چاہتے ہو؟ صحابہ نے کہا ہاں۔ تو کہا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے پھر دروازے کی طرف دیکھا تو وہی انصاری صحابی آئے۔ ایسے 3 دفعہ ہوا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص ایک نوجوان صحابی تھے، جلیل القدر صحابی کے فرزند، ان کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ بھائی میں ان صحابی کے پاس جاؤں اور ان سے پوچھوں کہ یہ آخر کون سے عبادت کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا رتبہ ان کو دے دیا کہ زندگی کے اندر، دنیا کے اندر ہی اللہ کے نبی ان کو جنتی کہہ رہے ہیں۔ تو جب وہ نماز پڑھ کے انصاری صحابی گھر کی طرف جانے لگے رات کو، تو حضرت عبداللہ ان کے پیچھے پیچھے، اور ان کو راستے پر ملے اور کہنے لگے حضرت میرا اپنے والد سے کسی بات پر جھگڑا ہو گیا ہے اور میں نے قسم اٹھائی ہے کہ میں 3 دن اپنے گھر نہیں جاؤں گا، تو اگر آپ کی اجازت ہو تو آپ 3 دن تک مجھے رات گزارنے کے لیے گھر میں جگہ دے دیں۔ تو صحابہ کرام تھے، جھوٹ کا تو کوئی تصور وہ سمجھتے ہی نہیں تھے۔ تو حضرت ان انصاری صاحب نے کہا بالکل بے شک آپ میرے گھر تشریف لے آئیے۔ اب جب حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص وہاں گئے تو وہ پوری رات جو ہے نا جاگتے رہے۔ انہوں نے کہا میں دیکھوں گا کہ یہ آخر کون سی عبادت کرتے ہیں، کتنے نفل پڑھتے ہیں، کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، کون سے وظائف پڑھتے ہیں۔ اب جب رات گزری تو وہ انصاری صحابی اپنے بستر پر سوئے رہے۔ صبح کی نماز سے تھوڑی دیر پہلے اٹھے، تہجد کی چند رکعتیں پڑھی اور تھوڑا بہت اللہ کا ذکر اپنے بستر پر بیٹھے بیٹھے ہی کر لیا، اور پھر صبح وضو بنا کر نماز کے لیے چل دیے۔ حضرت عبداللہ حیران ہوئے کہ یار یہ تو کوئی اتنی بڑی چیز مجھے نظر نہیں آئی، ہر مسلمان یہی کرتا ہے۔ دوسرے دن پھر یہی ہوا، تیسرے دن پھر یہی ہوا۔ تو حضرت عبداللہ جب جانے لگے تو ان کو یوں محسوس ہوا کہ یار ان انصاری صحابی نے تو کوئی بڑا کام نہیں کیا، پتہ نہیں اللہ کے نبی نے کیوں بشارت دی ہے ان کو جنت کی۔ تو وہ جب جانے لگے تو انہوں نے ان انصاری صحابی کو کہا حضرت میرے والد سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہوا تھا، میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ کا کوئی ایسا عمل دیکھوں کہ جو اللہ کو قبول ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ آپ کو جنتی کہا، تو میں چاہتا تھا کہ آپ سے وہ عمل دیکھوں اور میں بھی شروع ہو جاؤں اس کو کرنے پر، لیکن مجھے تو کچھ ایسا نظر نہیں آیا۔ حضرت انصاری صحابی جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا ہاں یہ بات تو ہے کہ میں تو بس یہی عبادت کرتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، 2-4 نفل پڑھ لیتا ہوں، تسبیحات، بس اور تو کچھ نہیں کرتا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص جو نوجوان صحابی تھے تقریباً مایوسی کے ساتھ تھوڑا مایوس ہو گئے، کہہ رہے ہیں یار مزہ نہیں آیا۔ وہ جانے لگے ایک افسردہ قدموں کے ساتھ۔ تو وہ تھوڑے ہی دور چلے ہوں گے کہ پیچھے سے اس انصاری صحابی نے آواز دی، اے عبداللہ
یا عبداللہ واپس آئیں, یہاں آئیں. حضرت عبداللہ واپس آئے تو کہنے لگے عبادت کے اعتبار سے تو مجھے کوئی یاد نہیں کہ میں کوئی بہت خاص عمل کر رہا ہوں, لیکن ہاں ایک بات ہے جو میں کام کرتا ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. تو عبداللہ نے پوچھا ہاں بتائیے. کہا میرے دل کے اندر کسی انسان کے لیے کوئی بغض, کوئی کینہ, کوئی حسد نہیں ہے, اور نہ میں کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہوں. جب میں رات کو سوتا ہوں تو میں ہر مسلمان کے لیے اپنا دل صاف کر لیتا ہوں, میں اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہوں, اسے معاف کر دیتا ہوں, اور کسی مسلمان کے لیے میرے دل کے اندر نقصان پہنچانے کا رتی بھر تصور اور نظریہ نہیں ہے. اللہ اکبر, کتنی عظیم بات ہے. تو حضرت عبداللہ کہ سمجھو کان کھڑے ہو گئے, کہنے لگے واہ, کہنے یہی تو بات ہے جو اللہ کے نبی نے بتائی, ہمیں نہیں بتائی, اور اللہ کو آپ کی پسند آ گئی کہ آپ کسی مسلمان کو نقصان پہنچانے کا تصور بھی اپنے دماغ میں نہیں لاتے, خیال بھی نہیں لاتے. تو وہ خوشی گئے کہ میں بھی اب سے آئندہ یہی اپنے دل و دماغ کے اندر یہ بات بٹھا لوں گا. تو عزیز دوستو دیکھیں کہ صحابی رسول کتنا عظیم کام کر رہے تھے. آج کیا کسی مسلمان کے دل دماغ کو ہم ٹٹول تو نہیں سکتے, ظاہر بات ہے دل کا معاملہ دل والا ہی جانے, دماغ میں کیا آ رہا ہے ہمیں نہیں علم. لیکن اگر کوئی مسلمان یہ کام کرے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ کے نزدیک اس کا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے کتنے خوش ہوں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھے بیٹھے اسے جنت کی بشارت دی. اللہ, تو آج سے ہم بھی یہ تہیہ کر لیں کہ کسی مسلمان کے لیے ہم اپنے دل کے اندر کوئی بغض, کینہ, حسد اور نقصان پہنچانے کے جذبات نہیں رکھیں گے.